بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سوال مدارس و مساجد میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے پر جو معاوضہ اور وظیفہ لیا جاتا ہے، کیا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلام پاک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب پر دنیاوی معاوضہ لینا بظاہر نامناسب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص اگر اس کام کو بطور پیشہ کے استعمال کرے اور جگہ جگہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے جاتا ہے اور اس پر اس کی محنت خرچ ہوتی ہے، اس کا وقت لگتا ہے، تو اس کے لیے ماہانہ معاوضہ لینا جائز ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور اس کو دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ کوئی وقت میسر ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کر سکے۔ دیکھیں، پچھلے وقتوں میں اکابرین بزرگان دین وہ جہاں دینی خدمت کے کام کیا کرتے تھے، ساتھ میں دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی دنیاوی مشغلہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کسی نے چمڑے کی دکان بنائی، کسی نے جوتوں کو جوڑنے کا کام کیا اور موچی والا کام جوڑے رکھا۔ حضرت شیخ مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت دن میں درس و تدریس کے امور میں مصروف ہوتے تھے اور رات کے وقت میں حضرت کسی جگہ پہ پنچر والے کی دکان پہ کام کیا کرتے تھے۔ بہرکیف بزرگوں کی یہ ترتیب رہی ہے کہ وہ اپنی اوقات میں سے کچھ وقت اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی مشغلہ اپنے کام میں اپنے وقت میں ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ اس کی آمدنی کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح سے لے کے رات تک اور کوئی مشغلہ نہیں رکھتا، صرف پڑھنے پڑھانے کا اس کا کام ہے، وہ قرآن پاک پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اس کے پاس اور کوئی مشغلہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایسے شخص کے لیے اجرت لینا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں ہے، اور معاشرے کا اس پر اسے برا کہنا یہ روا اور مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کی بھی بشری تقاضے ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی معاشرے میں عزت ہے، اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ مجھے احترام سے دیکھا جائے۔ تو ظاہر ہے دنیا میں وہ کون سا فرد ہے جو کہے کہ میں دنیاوی ان ضرورتوں سے بالا تر ہوں۔ جب ایک شخص صبح سے لے کے رات تک پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اب اگر کوئی اسے وظیفہ متعین کر کے دیتا ہے تو اس میں کون سی کراہت واقع ہو گئی ہے؟ تو معاشرے کو ان لوگوں کو اس طریقے سے کہ قرآن پاک پڑھانے پر اجرت لیتے ہیں، اس طرح ان پر جملے کسنا معاشرے کو مناسب نہیں۔ جملے کسنا تو بہت دور کی بات ہے، معاشرے کو تو یہ لوگ تو معاشرے کے خیر خواہ ہیں، معاشرے کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ایک شخص قرآن پاک بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے اور وہ اس پر محنت کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا زور لگاتا ہے۔ آج کل ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا یہ عمل کتنا مشقت والا کام ہے۔
بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں اور نہ دھوپ ان کو لگتی ہے، نہ گرمی سردی کا ان کو کوئی فرق پڑتا ہے، سکون سے بیٹھتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، سفید زندگی گزارتے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت ہے، احترام ہے، ان کو کسی چیز کی کیا پرواہ۔ اگر آپ کو ایک مدرس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ایک مدرس کن کن چیزوں کا بیک وقت سامنا کر رہا ہوتا ہے، کن کن پریشانیوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اس نے بچوں کو سبق بھی دینا ہے، صبح کے وقت میں اس نے آ کے سبق سننا ہے، اور کچھ بچوں کو یاد ہے، کچھ کو یاد نہیں ہے، کچھ نے پہلی دفعہ سنایا، غلطی آ گئی، دوبارہ واپس کیا، دوبارہ سنایا، پھر غلطی آ گئی، پھر واپس کیا، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار۔ یہ بچے بار بار سناتے ہیں، وہ بار بار سنتا ہے تاکہ اس کا قرآن مضبوط ہو جائے، اسے اچھا یاد ہو جائے۔ سبق والا عمل ختم ہوا، اس کے بعد سبقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ 7 اسباق جو سبق سے ملتے جلتے ہیں، ان کے اسباق کی ترتیب ہوتی ہے۔ اب وہ سب کی سننے کا عمل 2-4 کو استاد خود لے لیتا ہے، باقی بچوں کی جوڑیاں بنا دیتا ہے، اور پھر ان جوڑیوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو جو 3-4 خود لے لیے ان کا بھی سننا ہے، اور ان جوڑیوں کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی لاپرواہی سے کام تو نہیں کر رہا، اس میں کوئی خیانت سے کام تو نہیں کر رہا۔ اٹھ کر ان کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کے کان لگاتا ہے کہ یہ بچہ سنانے والا کیا سنا رہا ہے، اور سننے والے کی توجہ کہاں ہے، وہ کس طرح سن رہا ہے۔ سبقی کا عمل ختم ہوا، اتنے میں منزل کا عمل شروع ہو گیا۔ اب ہر بچے سے 1.5 سے 2 پارہ منزل سننی ہے، اور یہ سارا کام صرف صبح کے 4 گھنٹے میں ہو رہا ہے۔ ایک درسگاہ میں 25 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، 35 بچے ہیں، یہاں تک کہ بعض درسگاہوں میں 40 بچے ہیں، اور ایک استاد یہ عمل کر رہا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تھکتا نہیں ہوگا؟ اس شخص کے اندر سکون کا، آرام کا خیال نہیں پیدا ہوتا ہوگا کہ وہ امت کے بچوں کو، معاشرے کے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کو اللہ کا قرآن یاد کروانے، پڑھانے کے لیے اتنا فکر مند ہے۔ آپ یقین جانیں 4 گھنٹے کے بعد جب استاذ اٹھتا ہے، اس کے گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اس کی کمر ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اس کی آنکھوں میں ایک بوجھ سا آ جاتا ہے، اس کے سر میں درد اور سر میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا مشقت والا کام۔ اور پھر یہ صبح کے 4 گھنٹے کا معمول ہے۔ اس کے بعد بچوں کو سلانے کی نگرانی، ان کو اٹھانے کی نگرانی، ان کے کھانے کھلانے کی نگرانی، ان کے دسترخوان اٹھوانے کی نگرانی، ان کی نمازوں کی نگرانی، نمازوں میں سنتوں کی نگرانی، خیال رکھنا کہ ان کی رکعت نہ نکل جائے، نماز پڑھوانے کے بعد دوبارہ ان کو سبقی اور منزل یاد کروانے کے عمل میں مصروف رکھنا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر ابتدا میں ان کو وضو کروانا، پھر ان سے سنتیں ادا کروانا، پھر عصر کی نماز کی پابندی کروانا، پھر ڈیلی بیسس پہ ترغیب دینا کہ کہیں یہ بچہ عصر کے بعد کھیل کود میں جائے تو کہیں مغرب کی نماز میں تاخیر سے نہ آئے، پھر مغرب کی نماز کے لیے ان کا انتظار کرنا، نماز میں ان کی حاضریاں لگانا، کون سا بچہ حاضر ہے، کون سا نہیں ہے، کس کی رکعت نکلی ہے، کس کی نہیں نکلی ہے، کون سا نماز توجہ سے پڑھ رہا ہے، کون سا لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر ان کو سبق یاد کرانے کا عمل اور وہ نگرانی کا عمل۔ اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ عشاء کے بعد یہ استاد محترم، بعض جگہوں پہ عشاء کے بعد پھر کلاس لگتی ہے رات 10-11 بجے تک۔ یہ تو میں نے صبح کی ترتیب بتائی، بعضی جگہوں پہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں تہجد کے وقت میں، اور بچوں کو جگایا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ ایک انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اس انسان کے بیوی بچے بھی ہیں، اس انسان کی دیگر ضروریات بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کا شادی غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، اس نے تمام جگہوں میں جانا بھی ہے، اور اس سب کے باوجود اگر اس کو معاوضے کے کچھ پیسے مل رہے ہیں تو اس پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں
کہ یہ قرآن پاک بیچنا تو مناسب نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک پر اجرت لینا تو مناسب نہیں ہے، تو کیا کرے یہ اپنے بیوی بچوں کا گلا گھونٹ دے؟ اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ اس پر یہ وظیفہ لے؟ یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سا معاشرے کا فرد اسے عقل مندی تصور کرتا ہے کہ ایک شخص اتنی محنت کرے اور اس محنت کے بعد بظاہر جو دنیاوی معاوضہ ہے وہ تھوڑا سا لے کر اپنی ضروریات کو پورا بھی نہیں کر سکتا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ جنت سے اس کے لیے سامان اتاریں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنے سکھانے والوں کا عمل، اور معاشرہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ جی قرآن پاک پڑھانے پر اجرت کیوں لیتی ہیں؟ یہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں پھر پیسے بھی لیتے ہیں۔ اگر کیمبرج اسکولوں سسٹم میں ہمارے ہزاروں روپے فیس کی مد میں لگ جائیں اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کالجز میں خرچے ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے، بچوں کی بکس پہ خرچے ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف وہاں ہوتی ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھانے والا تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ وظیفہ کیوں لیتا ہے۔ ہاں آپ کتنا اس کو وظیفہ دیتے ہوں گے؟ ہم خود اندازہ لگائیں، اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں کی بجلی، وہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں، وہاں کی چٹائیاں استعمال کرتے ہیں، پرسکون ماحول میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کو کتنا دیتے ہیں؟ مسجد کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ چلا رہے ہیں۔ بیچارے ہمارے ہاں عموماً ہمارے مسجد والے پریشان رہتے ہیں کہ جی چندہ مسجد کے بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، ہم نے بہت احسان کر کے جیب سے 10-20 نکال کے دے دینا، جی یہ لیں، ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی دینی شعائر کا بھی خیال رکھا جائے، ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور یہ وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کو نماز پڑھنے پڑھانے میں، ان کا احترام کیا جائے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ لوگ معزز ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ معزز ہیں، یہ امت کے شریف ترین لوگ ہیں، امت ان کی احسان مند ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں اور دین کا کام چل رہا ہے، الحمدللہ۔